خلیفہ ہارون الرشید کے دربار میں ایک شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں ایک ایسا کارنامہ سر انجام دے سکتا ہوں کہ جسے دیکھ کر آپ حیران و ششدر رہ جائیں گے۔ پوچھا گیا کہ تمہارے اندر کیا قابلیت ہے، کیا کر سکتے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میں ایک سوئی کے ناکے میں دوسری سوئی گزار سکتا ہوں۔ اس کے اس دعوے نے دربار میں موجود تمام لوگوں کو حیران و ششدر کر دیا اور سب اس منظر کو دیکھنے کے لیے بے تاب ہو گئے۔ چنانچہ بادشاہ سے اذن پا کر وہ دربار میں اپنے اس کرتب کا اور فن کا مظاہرہ کرتا ہے۔ چنانچہ وہ واقعی اپنے اس فن میں کمال رکھتا تھا اور اس نے دور سے ایک سوئی لگا کر اس میں جب دوسری سوئی کو پھینکا تو وہ اسے کامیابی سے اس کے ناکے میں سے گزارنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب یہ منظر دیکھ کر اور اس کا یہ کارنامہ دیکھ کر خلیفہ وقت نے ہارون الرشید نے یہ اعلان کیا کہ اسے 10 دینار بطور انعام دے دیے جائیں، لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے یہ اعلان بھی کیا کہ اس شخص کو 10 کوڑے بھی مارے جائیں۔ بادشاہ کا یہ حیران کن فیصلہ سن کر سارے حیران و پریشان ہو گئے کہ یہ کیا کہ اسے انعام بھی دیا جا رہا ہے، ساتھ میں کوڑے بھی مارے جا رہے ہیں۔ کسی نے ہمت کر کے خلیفہ سے پوچھا کہ حضور آپ کا یہ ایک عجیب و غریب فیصلہ ہمیں مزید پریشان کیے دیتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ اپنے فن میں کمال رکھتا ہے اور اس نے جو کر دکھایا یقیناً کوئی اور کرنے پر قادر نہیں۔ ہم نے اس کی اس مہارت کو دیکھ کر اس کے لیے انعام کا اعلان کیا، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیت اور لیاقت عطا فرمائی تو اس نے اسے خرچ کہاں کیا؟ ایک سوئی کو دوسری سوئی میں سے گزارنے پر۔ اگر یہ لیاقت اس نے کسی عمدہ کام میں کی ہوتی، قرآن فہمی میں کی ہوتی، حدیث کی شناسائی میں کی ہوتی اور تبلیغ میں کی ہوتی، لوگوں کو دین کی طرف راغب کرنے میں کی ہوتی، تو آج اس کے اس عمل سے امت کو کتنا فائدہ پہنچتا۔ اس لیے میں نے اسے ایک لغو فعل پر اپنی مہارت کو اور اپنی اس دانائی کو ضائع کرنے پر سزا دی ہے۔ سامعین محترم، ذرا غور کیجئے، اپنے معاشرے میں اور بالخصوص سوشل میڈیا پر بیٹھنے والے وہ لوگ جن کے اندر بے پناہ صلاحیتیں ہیں اور وہ آئے دن ان صلاحیتوں کا سوشل میڈیا کے ذریعے، دیگر پلیٹ فارمز کے ذریعے اس کا اظہار کرتے ہیں، غور کیجئے، آپ اپنی اس خدا داد صلاحیت کو کسی ایسے فضول کام میں لگا کر ضائع تو نہیں کر رہے؟ اگر یہی آپ کی کوشش، آپ کی قابلیت دین کے کام میں صرف ہو تو یقیناً اس سے دین کو بھی فائدہ ہو، دین والوں کو بھی فائدہ ہو، امت کو بھی فائدہ ہو، اور انشاءاللہ اس عمل سے کل قیامت میں اور قبر و حشر میں آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ لہٰذا اپنی اس صلاحیت کو آج سر نو پھر غور کیجئے اور دیکھیے اور اسے دین کے راستے پر گامزن کیجئے، انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔